السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں رامین سید۔ ناظرین، جیسے نام انسان کی پہچان ہوتا ہے ویسے ہی لباس قومی ثقافت کی پہچان ہوتا ہے۔ پاکستان کا قومی لباس بھی شلوار قمیص ہے، مگر عام مشاہدے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم پاکستانی اپنا قومی لباس پہن کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ ویسٹرن ڈریسنگ کر کے یعنی غیر ملکی لباس پہن کر ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور بڑے شوق سے پہنتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم لوگوں سے جانیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیص۔ شلوار قمیض ہے۔ تو آپ یہ دیکھتی ہیں کہ ہم لوگ صرف جمعے کے جمعے ہی، لڑکے بھی اسپیشلی جمعے کے جمعے ہی صرف شلوار قمیض پہن رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے کلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا کیا ریزن کیا ہے؟ میڈیا کا انفلوئنس ہے، فیشن، انہیں یہ ہے کہ اب فیشن سٹائل میں کیا ہے، وہ اپنا سارا کلچر بھول جا رہے ہیں۔ فیشن جو ہے میڈیا جو سکھا رہا ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ چیز انڈیوس کر رہا ہے کہ ہم کیا پہنیں اور کیا نہیں پہنیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض۔ شلوار قمیض ہے، لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس روایت سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ صرف جمعے کے جمعے یا عید کے موقع پر ہی ہم شلوار قمیض پہننا پریفر کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہے، اور اب تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فرائیڈے یا تہواروں پہ بھی کم ہی پہنی جاتی ہے۔ کچھ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اور ان کو یہ چیزیں اب ریممبر ہی نہیں کہ ہم لوگوں کے تہوار یا ہم لوگوں نے جمعہ پڑھنا ہے تو ہم لوگ یہ اپنا قومی لباس پہنے جو ہماری پہچان بھی ہے۔ لیکن ہماری جنریشن، ہم لوگ بیسیکلی ان چیزوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ یہ سوسائٹی بھی جو ہے وہ بھی ہمارے اس پورے ایٹماسفیئر پہ بہت اثر انداز ہوتی جا رہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے تو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو پتہ ہے قومی لباس کیا ہے پاکستان کا؟ شلوار قمیض ہی۔ شلوار قمیض ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس چیز سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں؟ صرف تہوار کے تہوار یا جمعے کے جمعے ہی ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ ہاں جی، بالکل لگتا ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ جمعے کے جمعے تو شلوار قمیض پہننی چاہیے۔ اچھا جی، ان کا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ جمعے کے جمعے تو پہننی چاہیے، ویسے تو ہم پہننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ نہیں کرتے، اس کی کچھ وجہ یہ ہے کہ ایکچولی ہم لوگ ماڈرنزم کی طرف بہت چل پڑے ہیں اسی وجہ سے۔ اچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض ہے۔ شلوار قمیض ہے، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس ٹریڈیشن سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آج کل کا جو معاشرہ ہے، یہ تو یقین کریں اس نے بچوں، بوڑھے کیا بچے کیا سب کو خراب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے والدین کی جو تربیت ہے نا، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے دینی تعلیم دیں، تاکہ دینی تعلیم جب انسان کے ذہن میں ہوگی، انسان کو پتہ ہوگا، دین کو کچھ سمجھتا ہوگا، تو وہ یہ آج کل کے معاشرے سے بچے گا، اور وہ شلوار قمیض جو ہمارا قومی لباس ہے، جو دینی لباس ہے، وہ اسے یوز کرے گا۔ ریزن یہی ہوگا کہ اپنے بڑوں کو ہونا چاہیے کہ ان کو سمجھایا جائے، اور پینٹ شرٹ کی جتنی بھی کمزوری لوگوں کو دکھائی جا رہے ہیں ہم لوگ کہ یار ہم پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں جمعے کے دن، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال میں قمیض شلوار ہونا چاہیے۔ جی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیص۔ شلوار قمیض ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس شلوار قمیض سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی؟ صرف عید کے عید اور جمعے کے جمعے ہی ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ ہمارا تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا بہت خراب ہوا ہے، کیونکہ سارا عوام کا جو توجہ ہے اور عوام کا جو مائنڈ ہے وہ سارا مغربی لباس پہ دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اس کا کردار جو ہے نا میڈیا ہے، اور اس پہ ہمارا گورنمنٹ بھی توجہ نہیں دے رہے، کیونکہ یہ بہت تشویش کی بات ہے، اور اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ اپنے لباس کو نہیں بولنا چاہیے، اور اس پہ خاص طور پر توجہ دینا چاہیے۔ پاکستان جس نام سے آزاد ہوا ہے، ایک اسلامی ملک کے طور پر آزاد ہوا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ممالک ہے، تو ایک اسلامی ممالک کے نام کے اوپر یہ پاکستان اسلامی ملک ہے نا، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو پاکستان کو اپنا وہ رواج نہیں بولنا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جی جو فلم اور ڈرامے ہیں، یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ خواتین پینٹ شرٹ پہنتی ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر آج کل فیشن شو میں نکلے ہوئے ہیں، فیشن شو زیادہ کر رہے ہیں، بس وہ اپنے ریتی رواج بھول گئے ہیں، اور بات کوئی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا قومی لباس کیا ہے؟ ہمارا قومی لباس ہے شلوار قمیض۔ لیکن ہم لوگ پہنتے نہیں، ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اپنے قومی لباس سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بہت غلط ہے، یہ جو آج کا فیشن ہے نا، یہ آج اچھا نہیں ہے۔ یہ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کون یہ فیشن ہمیں بتا رہا ہے؟ یہ فیشن ہم خود ہی بنا رہے ہیں، لہٰذا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غلط ہے، میرے دیکھنے میں یہ غلط ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ ہمارا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض۔ شلوار قمیض، تو آپ کو نہیں لگتا ہم اپنے قومی لباس سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا
جو ہے یہ میڈیا یا کمپیوٹر وغیرہ جو انٹرنیٹ وغیرہ اس کا بہت بچوں میں اور جو نوجوان نسل ہے اس میں ان کا بہت انفلوئنس ہے. تو وہ جو ہے نا بس وہ والے کپڑے چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے بس اپنے جو نا ویسٹرن ڈریسز اور ویسٹرن سٹائل کو پسند کرنے لگے اور اپنے آپ کو بھول گئے. یہ نالائقی بچوں کی بھی اور ان کے ماں باپ کی بھی. شروع سے بتانا چاہیے بچوں کو کہ ہم کیا قوم ہے, کیا ہمارا لباس ہے, کیا ہمارے طور طریقے. اصل میں ہم لوگ تو ہے نا بالکل اخلاق تو ختم ہو گیا اب ہمارے یہاں. ہم لوگوں نے دوسروں کی نقل کرنا جو شروع کر دی ہے نا, وہ ایک تو یہ کہ وہ اس سے ہم لوگوں کو نقصان بھی, بچوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے اور بڑوں کو بھی نقصان ہوگا. جب یہ بچے اور بڑے ہوں گے تو ہم لوگوں کو جا کے پھر احساس ہوگا کہ ہم نے کتنا غلط کیا تھا بچوں کے ساتھ, کہ بچوں کو اور تباہی کر دی ایک طرح سے جب ان کے لیے اچھا. ان کا یہی کہنا ہے کہ ماں باپ کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, کیا ہم وہی ثقافت ٹرانسفر کر رہے ہیں آگے جو کہ ہماری ہے, ہماری بنیادوں میں جو ثقافت ہے, کیا ہم وہی بچوں کو سکھا رہے ہیں یا نہیں. قومی ثقافت, خواہ وہ رسم و رواج کی صورت میں ہو, قومی زبان کی صورت میں یا پھر لباس, ایک ملک کی, ایک قوم کی شان ہوتے ہیں. اور یہی ثقافت نہ صرف اجتماعی طور پر ہماری شناخت بنتی ہے بلکہ انفرادی طور پہ بھی ہمیں ایک مخصوص اور منفرد شناخت سے نوازتی ہے. لہٰذا ہمیں اسے اپنانے میں فخر محسوس کرنا چاہیے, نہ کہ احساس کمتری کا شکار ہو جانا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملیں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں کچھ مزید دلچسپ ٹاپکس کے ساتھ. تب تک کے لیے کیمرہ مین منیر حسین کے ساتھ رامین سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.